زمین اور آسمانوں کے مالک ہمارے رب، کائنات کے بادشاہ، قدوس 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 یہوہ پاک خدا، اور اس کے بیٹے مسیح یشوع کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والے بھائیوں کو پاسٹر عامر شہزاد گل توحیدی فرام سرگودا کی طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اور اس آفت نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ سے بات شیئر کروں کہ میں اس وقت خداوند آسمانی باپ کی دی گئی عبادت گاہ میں ہوں، اور یہ ہمارا جو سرگودا میں خدا کی طرف سے دیا ہوا سیناگوگ ہے، چرچ ہے، عبادت گاہ ہے، خدا کا گھر، تو وہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں اور خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ مبارک اور مقدس جگہ ہمیں دی ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یقیناً یہ آفت دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہے، لیکن ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ میں تھوڑا آپ سے لائٹ سے موڈ میں جو ہے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی لمبے چوڑے بھاشن نہیں دینا چاہتا، تو سمپل آپ سے پیار محبت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں ہم ٹائم کو جو ہے خدا کی حضوری میں اور خدا کے کلام کو سمجھنے اور سیکھنے میں گزاریں۔ تو میں نے میری زندگی میں ایسے کچھ لوگ آئے ہیں کہ جن سے بات ہوتی ہے تو وہ میرے دوست اور بھائی، ایون کہ خادم، میں خادموں کی بات کر رہا ہوں، جو لے مین ہیں وہ چلے، یعنی ان کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو میرے اور آپ کی طرح خادموں میں سے ہیں، تو جو خادم بھائی سن رہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ میری ایسے خادموں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہوئی ہے کہ جنہوں نے بقول ان کے خداوند آسمانی باپ اور مسیح خداوند جانتے ہیں، بقول ان کے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سر جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک مکمل کلام مقدس کو ترتیب سے نہیں پڑھا۔ تو میں ان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو، گاڈ ہیز گیون یو، خداوند آسمانی باپ نے آپ کو یہ مصیبت کے دور میں آپ کے لیے ایک وقت دیا ہے کہ چونکہ 15 دن کا لاک ڈاؤن پنجاب میں، تو 15 دن میں اگر آپ روزانہ 20 چیپٹر بھی پڑھیں صبح سے لے کر شام تک، تو 15 ضرب 2 30، 300 چیپٹرز جو ہیں وہ آلموسٹ آپ جو بائبل مقدس میں سے پڑھ لیں گے۔ تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان گاسپس۔ میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، بہت سارے لوگ وہ انٹرٹیننگ کوشش کر رہے ہیں ان دنوں میں، مت ایسا کیجیے۔
بہت سارے لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لفظ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دس، پلیز ایسا نہ کیجیے. ہمارے دائیں بائیں ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور بعض گھروں میں فرمائش ہو رہی ہے کڑھائی کی، کباب کی، بڑے جو ہے پرتکلف کھانوں کی. خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے. میری آپ سے گزارش ہے ایسا مت کیجیے، کیونکہ ایسا نقصان دہ ہے. ان لوگوں کا مذاق ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. برائے مہربانی، ٹھیک ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں اس وقت کو غنیمت جانیے، اس کو اپنے لیے اس وقت کو مثبت بنائیے، پازیٹیو بنائیے اور فائدہ مند بنائیے، اور بائبل مقدس کی اسٹڈی کیجیے. گپ شپ لگانے میں، رشتہ داروں کی طرف آنے جانے میں یا ان کو بلانے میں ویسٹ مت کیجیے آپ ٹائم. خدا نے آپ کو ایک الگ وقت دیا ہے، الگ وقت مہیا کیا ہے. اگر آپ جو ہے کتاب مقدس میں سے نذیر ہونے کی اگر آپ جو ہے تعلیم سے واقف ہیں، اور مسلم دوست اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان میں جو اعتکاف کی تعلیم ہے تو یہ اس سے فائدہ اٹھائیے. خداوند آسمانی فائدہ اٹھائیے، کلام مقدس کو پڑھیے، حزقییل کی معرفت کتاب کو پڑھیے، دانییل کی معرفت مکاشفہ کو پڑھیے، نبوتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہم کس وقت میں سے گزر رہے ہیں، آیا کہ واقعی آخری وقت ہے یا نہیں ہے. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور کھانے پینے کے پرتکلف اہتمام ان لوگوں کا مذاق نہ بنائیے جن کے پاس بہت مشکل وقت ہے، مزدوری ختم ہے. دنیا میں اپنے بزرگ والد صاحب سے آج پوچھ رہا تھا، ان کی ایج جو ہے آلموسٹ 75 سے ابو ہے، خدا ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی لائف میں بھی دس از دا فرسٹ ٹائم، اتنی بڑے انٹرنیشنل لیول پر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ فرسٹ ٹائم، تقریباً کہہ لیں کہ 100 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے. اور میں آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے اور آسمانی باپ سے معافی مانگتے ہوئے یہ بات کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ ایک طرف یہ مصیبت ہمیں بتانے اور سکھانے آئی ہے کہ دنیا کے خدا محض بت ہیں، دنیا کے خدا محض بت ہیں. میں نے آج سے کئی مہینے پہلے خداوند آسمانی باپ سے گزارش کی کہ اے باپ، اے اسرائیل کے خدا، یود ہے واو ہے، اپنی قدرت اور اپنے جلال کو پھر سے ظاہر کر. قومیں بھول گئی ہیں، اہل شرع بھول گئے ہیں، جو تیری شریعت کو نہیں مانتے وہ بھی بھول گئے ہیں، کوئی تیری طرف رجوع نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں بچیوں کی زندگیاں، ان کی عزتیں لٹتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے غیر محفوظ ہیں. پوری دنیا میں جہالت ہی جہالت ہے. والا نہیں، کوئی میرے خدا کی شریعت کو ماننے والا نہیں. میں نے اپنے باپ سے درخواست کی، میں نے اپنی معاشی آنکھ سے درخواست کی کہ اے میرے آسمانی باپ، اے میرے رب اسرائیل کے قدوس خدا، اپنی قدرت کو پھر سے ظاہر کر، اپنے اس جلال کو ظاہر کر جس کو لوگ بھول گئے ہیں. تیری شریعت کو لوگ نہیں مانتے، تیرے کلام کو، تیرے حکموں کو لوگ نہیں مانتے. میں نے اپنے باپ سے درخواست کی، میں نے کہا میرے آسمانی باپ، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ تیری شریعت کو لعنت کہتے ہیں. تیری شریعت جو زندگی ہے،
تیری شریعت جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، تیری شریعت جو ابدی ہے، تیری شریعت جو ہمیں زندگی دینے کا سبب ہے۔ میں نے خداوند آسمانی باپ سے کہا، میں نے کہا اے خدا تو کب تک اپنے نام اور اپنی شریعت اور اپنے کلام کی توہین کو دیکھتا رہے گا؟ کب تک تو دیکھتا رہے گا اور اس دنیا کو نہیں بتائے گا اور نہیں دکھائے گا کہ تیری شریعت ابدی ہے، تیرا کلام ابدی ہے، تیری تعلیم ابدی ہے، تیری ہدایات ابدی ہے؟ اے میرے خداوند کب تک دنیا میں اسی طرح ناانصافی رہے گی؟ کب تک اسی طرح گمراہی رہے گی؟ کب تک زوراور جو ہے وہ غریب کا حق چھینتا رہے گا؟ کب تک معصوم جانیں ضائع ہوتی رہیں گی؟ کب تک دنیا میں ایک بے چینی اور شیطان کی حاکمیت چھائی رہے گی؟ انسان کے دل سے اے میرے باپ خوف ختم ہو گیا ہے۔ اے میرے خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو پھر سے دکھا۔ تو نے جب مصر کے وسیلے سے اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو، اپنے معجزات کو بیان کیا، دکھایا اور قوموں پر ظاہر کیا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے میرے خداوند پھر سے اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے محیب نام کو ظاہر کر، اپنے عجیب نام کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ دنیا کے بادشاہوں کو بتا میرے خدا، دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں کو بتا دے کہ تو ہی واحد شاہ۔ دنیا کے ان سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو بتا دے کہ اے خدا تیرا اختیار لا تبدیل ہے، اور اپنے بیٹے کے اس اختیار کو بتا اور دکھا جسے تو نے اختیار دیا کہ جس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ اے میرے خداوند میں نے اپنے باپ سے درخواست کی، میں نے اپنے باپ سے کہا، میں نے اسرائیل کے قدوس سے کہا، میں نے اپنے باپ یودھے واوہے سے کہا کہ اے خدا دیکھ تیرا بیت المقدس ویران پڑا ہے، میرے گھر کی دیواریں ویران ہیں، تیرے گھر کے لیے جگہ نہیں ہے، فقط ایک دیوار ہے جہاں پر لوگ گریہ ازاری کرتے ہیں۔ اے خدا اس جہان میں تمام مذاہب کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ اے خداوند اپنے نام کے اس جس کو اے خداوند اسرائیل کے رب تیرے بندہ سلیمان نے تیری اجازت سے تعمیر بھی کیا، اور میرے آسمانی باپ کہ تو اپنے نام کو وہاں رکھے گا اور اپنے نام کو وہاں قائم کرے گا، تو اے میرے آسمانی باپ تو اس جہان پر نظر کر اور ان کو بتا اور دکھا کہ تو واحد خدا ہے، تو نہ سوتا ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ ہی تو اونچا سنتا ہے، نہ ہی تیرا کان بھاری ہے۔ تو میرے عزیزو یہ خدائے قدوس کی طرف سے جیسا کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ زمین کے رہنے والوں کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں، زمین کے رہنے والوں کی بدکاریاں میرے رب کو یاد آ گئی ہیں، اور اب اگر یہ زمین بچے گی تو فقط صادقوں کے سبب سے بچنے والی ہے۔ ادروائز there is no option for doctors, for leaders, for other people۔ کسی کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں رہ گیا۔ فقط جیسا کہ ہمارے روحانی باپ جناب ابراہم نے خدا کے سامنے درخواست کی کہ اے خدا اگر سدوم و عمورہ میں 10 بھی راست باز ہوئے، تو خدا نے کہا کہ اگر وہاں 10 بھی راست باز نکلے تو میں ان کی خاطر سدوم و عمورہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو میرے عزیزو آج بھی اگر خدا کا قہر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ اس دنیا کو معافی کا موقع اور مہلت دیتے، اس میں راست بازوں کی سبب ہے، اس میں سبب راست باز ہوں گے، اس میں سبب صادق ہوں گے، اس میں سبب وہ کاہن ہوں گے، وہ ہارون کی مانند کاہن ہوں گے، جو جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، گنتی 16 باب میں ہے، اس کی سائٹ 47 اور 48 آیت میں لکھا ہے کہ ہارون کاہن
فوراً قربانی اور کفارہ دے کر فوراً مردوں اور زندوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس وبا کو روکا جا سکے۔ تو صادقوں کی دعا سے آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست بازوں کی دعا سے آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یقین جانیے اگر ہم زمین کے رہنے والوں پر نظر کریں تو زمین مستحق ہے، زمین مستحق اس قہر کی۔ زمین پر خدا کی عدالت ہونے کے لیے خدا راست ہے۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ خدا کی عدالت جو ہے وہ راست نہیں ہے، خدا کا یہ غضب ناحق ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ رہنے والے مستحق ہیں، زمین کے رہنے والے حقدار ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ خدا کا غضب بڑکا ہے۔ اور اگر اب بھی اس جہان نے، اس دنیا نے توبہ نہ کی اور خدا کے خوف کو نہ مانا، خدا کے حکموں کو نہ مانا، خدا کی شریعت کی تابعداری نہ کی، خدا کی وفاداری میں نہ آگے بڑھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا کا قہر ٹلنے والا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ خدا کا قہر جو ہے وہ تھمنے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے۔ اے میرے پیارے بھائی اور بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، یا دوسروں تک اگر آپ میری گزارش پہنچا سکیں تو میں آپ سے منت کرتا ہوں، لوگوں سے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو توبہ کے لیے قائل کیجئے، توبہ کے لیے قائل کیجئے۔ جیسا ابراہیم کو فکر تھی، ابراہیم کو سدوم اور عمورہ میں اپنے خاندان کی بہت فکر تھی، اور اس نے 10 کا عدد پر جا کر سٹاپ کیوں کیا، یہ بھی ایک روحانی بات ہے۔ اس وقت یہ موضوع نہیں میرے پاس کہ میں اس موضوع کو چھیڑوں۔ تو 10 آدمی بھی اگر نکل آئے تو خدا کا قہر ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے فضول وقت مت ضائع کیجئے، خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کے کلام کی تلاوت کیجئے، زبور کی کتاب کی بار بار تلاوت کیجئے، مکاشفہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے، اور خدا کے کلام میں سے سمجھیے اور سیکھیے کہ خدا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، خدا کیسا چاہتا ہے کہ ہم بنیں، کیسا چاہتا ہے ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، چال ڈھال، ہر چیز خدا نے سکھائی۔ دیکھیں ہمارے آسمانی باپ کی اس قدر فکر مندی کہ ہمارا آسمانی باپ فرماتا ہے کہ جب تم اپنا گھر بناؤ، اپنے لیے رہائش گاہ بناؤ، تو اوپر منڈیر بنانا، اوپر پردہ لگانا، منڈیر بنانا، تاکہ کوئی وہاں سے گر نہ جائے۔ میرے عزیزو، اس قدر فکر مند خدا، ہمارا آسمانی رب اس قدر فکر مند ہے، اس قدر ہمارے لیے فکر مند ہے، جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتا۔ اپنی محبت کو پس پردہ کر کے، محبت کو ایک علیحدہ کر کے کس طرح اس نے اس غضب کو نازل کیا ہے، یا کس طرح وہ غضب کو نازل کرتا ہے، یہ خدا ہی اس بھید کو جانتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی خدا جاؤں کے وسیلے سے، ہمارے مسیح یشوع کے صدقے، ہمارے مسیح یشوع کے وسیلے سے جو خدا باپ کے سامنے ہمارے لیے شفاعت فرماتا ہے، ہمارے لیے درخواست رکھتا ہے، یقیناً وہ ہماری التجاؤں کو سنے گا۔ اور میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آسمانی باپ اور اس کے بیٹے ماشیاہ کی زمین پر آمد کے منتظر رہیں، اس کے لیے فکر مند نہ ہوں، فکر مند اس طرح سے نہ ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ راست بازوں کے لیے کچھ نہیں ہونے والا۔ راست بازوں کے لیے جو ہے 1000 سالہ بادشاہی کے دروازے کھلنے والے ہیں، راست بازوں کے لیے 1000 سالہ بادشاہی کا دور شروع ہونے والا ہے، اور میں تو دن رات منتظر ہوں اپنے ماشیاہ کا، اپنے منجی کا، کہ میرا ماشیاہ جلد تشریف لائے اور اس جہان سے اس گناہوں سے ناپاکی کو ختم فرمائے، اور اپنے پاک نام کو، برکت اور سلامتی جو اس کے نام میں ہے، اس کو جاری فرمائے۔ اور یقیناً وقت بہت نزدیک ہے۔ اگر آپ کی نگاہ جو ہے رہتی ہے ٹیلی ویژن پر اور نیوز پر، تو جیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ منتظر ہیں ماشیاہ کے، اور
ابھی تک میری بات، چونکہ میں ایک ادنا سا خدا کا خادم اور کلام کا طالب علم ہوں، تو ابھی تک جو بیت المقدس بننے میں رکاوٹ ہے، کوئی پولیٹکس نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں روک سکتی، دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر کوئی چیز روکے ہوئے ہے وہ خدا کی اپنی مرضی روکے ہوئے ہے، کیونکہ معاشیات کی آمد سے پہلے بیت المقدس کا ہونا ضرور ہے، اور جیوز کے مطابق بیت المقدس بنے گی ہی معاشیہ کے حکم سے، اور معاشیہ کے ہی سپرویژن میں بنے گی۔ تو یہ دو الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ معاشیہ کی آمد نزدیک ہے، چاہے ہماری زندگی میں ہو، چاہے ہماری زندگی کے بعد میں ہو۔ لیکن بیت المقدس کی طرف جیسے ہی قدم آگے بڑھے، بیت المقدس کی تعمیر کی طرف قدم بڑھے، تو اس وقت کو غنیمت جانیے گا، اور بڑا دھیان رکھیے گا کہ معاشیہ کی آمد نزدیک آن پہنچی ہے، کیونکہ بیت المقدس کا معاشیہ کی آمد سے پہلے ہونا نبوتوں میں درج ہے۔ اس سے پہلے کوئی وبا آئے، کوئی آفت آئے اور چلی جائے، اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن مت کیجئے کہ مسیح کے آنے کا وقت آن پہنچا۔ ہاں، یہ علامتیں ہیں، یہ آثار ہیں، مگر جو اتھینٹک، جسے میں نے اتھینٹک اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے، وہ ہے ہیکل کی تعمیر ہونا، کیونکہ ہیکل کی تعمیر معاشیہ کی آمد کے لیے بہت بہت ضروری، اور فرسٹ آف آل اور لاسٹ آف آل وہ پرنسپل ہے، یا اس کو کہہ لے کہ دوسری پروفیسی ہے۔ خداوند آسمانی باپ آپ دائم و دائم رکھے میں رہیے، بڑھیے، اور جو ہے سلامتی میں اپنے آپ کو بھی رکھنے کے لیے دعا۔ اس وقت فقط ایک ہی چیز، توبہ توبہ توبہ، تشوع تشوع تشوع، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، صرف توبہ۔ خداوند آسمانی باپ، یہوہ پاک خدا کی حضوری میں اس کے بیٹے مسیح کے وسیلے جھکیے۔ اور اس ضمن میں اچانک میرے ذہن میں ایک آیت آئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، آیت مقدسہ جو ہے دوسرا تھسلونیکیوں اس کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 سے پڑھنے لگا ہوں، اور 9ویں آیت تک تو سنیے گا۔ اس کے بعد میں اپنی اس ویڈیو کو کلوز کروں گا، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے سنا ہے، دیکھا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی خدا کی حضوری میں سجدہ ریز رہیں، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، دنیا کے سب راست بازوں کے لیے، سب باشرہ بہنوں کے لیے، اور دنیا کے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے خدا قدوس یہوہ پاک خدا رب الافواج کائنات کے بادشاہ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ خدا ان سب کو اس آفت اور مصیبت سے بچائے۔ تو آخر میں یہ آیت میں پڑھنا چاہوں گا، دوسرا تھسلونیکیوں باب نمبر 1 ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب کہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے ہونے کے لیے آئے گا، کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے۔ اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے، اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے، تاکہ ہمارے خدا
اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کے موافق ہمارے خداوند یسوع کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں. تو میں مرکزی آیت کو دہرا دیتا ہوں، 8ویں آیت. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے، جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے، سارے جہان کے لیے یہ وقت ہے کہ خدا کے قدوس نام کو پہچانا جائے، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے اور اس کے بیٹے ماشیہ کی خوشخبری کو مان کر جو ہے اس آفت اور مصیبت سے بچا جائے اور خداوند کی جو ہے 1000 سالہ بادشاہی اور ابدی بادشاہی میں جانے کا انتظام کیا جائے، خدا کے کلام پر عمل کر کے. خداوند اسرائیل کا خدا یود ہے واؤ ہے، جس کی ہماری اردو اور پنجابی میں یہوہ ادائیگی ہے، اور اس کا بیٹا ماشیخ یشوع میری، آپ سب کی، دنیا کے سب ایمانداروں کی اور ہر اس شخص کی جو پہلے گناہ گار کر لی ہے اور تائب ہو گیا ہے، ان سب کی خدا نگہبانی فرمائے. شالوم علیکم.